تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ وہ کہاں پر ہے؟ وہی آئی کہ بتلایا گیا، حضرت غیبی سے آواز آئی کہ جائیے ایک دکان ہے کسائی کی، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے اور اس آدمی کو تلاش کر دیا۔ جب اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، کہا کہ ہو انسان، آج تو میری دعوت کرنا پسند کرے گا، میرے ساتھ جو ہے میرے گھر چلے گا، میں تیری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرات موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعوت قبول کی، گھر گئے۔ جب گھر جاتے ہیں وہ آگے کھانا پیش کرتا ہے، ایک کیمپ لگا ہوا ہے، خود بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے۔ تو ایک کیمپ ہے، تو تھوڑا سا کھاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب شروع کرتا ہے کھانا، تھوڑا سا کھاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے اور کیمپ میں بھی آدھی روٹی لے جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے، خود بھی تھوڑی سا کھانا کھاتا ہے اور آدھا جو ہے وہاں پر بھی لے جاتا ہے پیچھے کیمپ میں۔ آخر یہ کیا بات ہے، منظر تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح حضرات کیا ہوتا ہے کہ ناکی ہوتی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، وہ آدمی جو ہے دیکھنے چلے جاتا ہے کہ گھر دستک کس نے دی۔ اسی اثنا میں موسیٰ علیہ السلام اس کیمپ میں جھانک کر دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بوڑھا آدمی ہے اور ایک بوڑھی ماں ہے۔ ماں باپ جو تھے اس آدمی کے، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی روح پرواز کر گئی، کیونکہ وہ ماں باپ ہر وقت یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جب ہم کلیم اللہ کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں تو ہماری روح پرواز کر جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ جب وہ آدمی گھر آیا، واپس دروازے سے باہر اندر آیا، تو جب دیکھا کہ ماں باپ تو میرے فوت ہو چکے ہیں، اب کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں نا، کیونکہ میرے ماں باپ اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں موت اس وقت آئے جب ہم کلیم اللہ کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام ہی، اور میرے ماں باپ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو، اس نے میری ساری عمر خدمت کی، میرے نقش قدم پر چلا ہے، میری تابعداری کی، میری خدمت میں اپنی عمر کو صبر کر دیا، تو لہذا اس کو یہ انعام دینا کہ جنت میں اس کو موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دینا۔ تو پھر حضرات کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، تو ہی میرا پڑوسی ہے، اللہ نے مجھے تیری جانب اشارہ کیا ہے کہ تو پڑوسی ہے، کیونکہ تو والدین کا تابعدار رہا ہے۔ تو حضرات پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ ایک تو بندہ کی جنت بھی اس کو مل جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے، دوسرا جو ہے نبی کا اس کو ساتھ بھی مل جاتا ہے اگر والدین کا ادب و احترام کرتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں بھی آتا ہے، مسلم شریف میں بھی آتا ہے، بخاری شریف صفحہ نمبر 883 پر اور مسلم شریف صفحہ نمبر 313 پر حدیث پاک ہے، والدین کی خدمت کرنا جہاد ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ اب جہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جہاد ہوتا کیا ہے؟ جہاد یہ ہے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کا نام یہ جہاد ہے۔ تو جب صحابی نے کہا حضور میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، پوچھا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کر لو، یہی تمہارا جہاد ہے، اسی سے اسلام کی سربلندی ہو جائے گی۔ اور حضور غوث پاک سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ حضور غوث پاک سے جب پوچھا گیا کہ آپ جو ہے آپ کو یہ مقام، یہ رتبہ، آپ کے تقوی کی کیا معیار ہے؟ فرمایا کہ میرے تقوی کی معیار صدق، سچائی ہے۔ ماں نے کہا تھا
کہ سچ بول دینا چاہے تمہاری رقم ہی کیوں نہ چھین جائے. 40 دینار ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے، اور کہا کہ یہ میرے تقوی کا معیار ہے، اور دوسرا میری ماں باپ کا احترام ہے، ماں باپ کا ادب میرا جو ہے، اس وجہ سے میں جو ہے درگاہ غوثیت پر بیٹھا ہوا ہوں، غوث اعظم. اس وجہ سے مجھے یہ ٹائٹل ملا ہوا ہے قادمی ہادی علی رکبات کل ولی. اسی طرح حضرات محترم حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اولاد جو ہے والدین میں ان کی ظاہری حیات میں بھی ان کی خدمت کرتی ہے، ان کی نقش قدم پر چلتی ہے، ان کی تابعداری کرتی ہے، تو پھر آج کل یہی ہوتا ہے کہ سگا بھائی جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آتے. یہ ماڈرن دور ہے نا، جب ان کے ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے آپس میں اختلافات جنم لے لیتے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں، من فضل زوجتہ علی فعلیہ لعنۃ اللہ وملائکتہ والناس اجمعین. جو شخص بھی اپنی بیوی کو اپنے والدین پر جب ترجیح دیتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام اہل ایمان کی. بیوی کو بعد میں ترجیح دیں، پہلے جو ہے اپنے والدین کی خدمت کریں. جو کچھ بھی لائیں سب سے پہلے والدین کی خدمت میں پیش کریں، اور پھر جو ہے اپنی بیوی کو دیں، اس کے بھی حقوق. اور اولاد صالح کے بارے میں آیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے جب اس دنیا میں آتا ہے، کیونکہ یہ تو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کہ موت کو یاد کیا کرو، یہ لذتوں کو مٹا دیتی ہے. جب ہم لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں گے تو ہم گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گے. ہم ایسا کام ہی نہیں کریں گے جو ہماری آخرت کو بگاڑ دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 ایسے کام جو صالح اولاد ہوتی ہے، علم نافع ہوتا ہے اور صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ اپنی ظاہری حیات میں کر گیا ہے، کوئی کنواں لگا گیا، کوئی پانی کا انتظام کر گیا جس سے لوگ پانی پیتے، اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی قبر میں پہنچتا رہے گا. اور علم نافع کسی کو کام سکھا گیا، کسی کو کوئی ہنر سکھا گیا، جب تک وہ کوئی کام کرتا رہا، ہنر کرتا رہا، اس کا ثواب اس شخص کو پہنچے گا جس نے اس کو ہنر سکھایا، کام سکھایا، علم کی بات بتائی. اسی طرح حضرات محترم صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے، وہ بھی جو ہے اس کی قبر کا نجات کا باعث بنتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص تھا، کہنے لگا کہ